چند دن پہلے کسی خاتون کا فون آیا, بیوہ خاتون, بیوہ ہو گئی وہ, 4-5 بچے ہیں ان کے. مجھے کہنے لگی کہ مفتی صاحب 5 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے اچھا سا شوہر دے دے. 5 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے کیا مل جائے, اچھا شوہر مل جائے, کوئی مل ہی نہیں رہا. تو اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ گویا ایک شکوہ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے. ہم نے تو سنا ہے, کہہ رہی میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے ان خاتون سے کہا کہ بندے مارکیٹ میں شارٹ ہے. جو چیز شارٹ ہوتی ہے وہ دعاؤں سے, بولو بھائی, نہیں ملتی. ایک چیز ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, دعا سے تھوڑی ملے گی, کیونکہ اس چیز کا جو سبب تھا وہ آپ نے اختیار کیا ہی نہیں ہے, لہذا وہ چیزیں مارکیٹ میں کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. اب میں نے کہا کہ بندے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. آپ کہیں گے بندے تو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. بھائی یہ بندے بندے نہیں ہیں. نکاح کے معاملے میں یہ بندے کیا بن جاتے ہیں, عورت بن جاتے ہیں. جہاں ان سے شادی کی بات کرو کہتے ہیں شادی وادی کیا ہو, شادی کیا ہو. مفتی صاحب ہر وقت شادی شادی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لگتا ہے تم ان کے بیان میں بیٹھے ہو. اس کا مطلب ہے یہ بندہ بندہ, بولو بھائی, نہیں ہے. بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کو عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے نکاح میں زیادہ سے زیادہ عورتیں جمع ہو, اس کو بندہ کہتے ہیں. ایسے سمجھایا یار, آپ کہو گے بات ادھر ہی آ گئی, لیکن مثال ایسی دوں گا نا جو سمجھ میں آئے گی. یہاں بھی ہے کہ ماں باپ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ بچیاں جوان ہو گئی, رشتہ نہیں مل رہا. بھائی رشتے شارٹ ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. شادیاں کرنا چھوڑ دی مردوں نے, 40 سال کی عمر ہوتی ہے, بندے شادی نہیں کرتے, اور جو کرنے والے ہیں وہ ایک ایک پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قوم کی بیوہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کنواریاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں, اور یہ بندہ تاجر ہے, یہ بندہ نمازی ہے, یہ بندہ حاجی ہے, مگر یہ بندہ نہیں. بندے کا مطلب آدمی, مرد. اللہ نے عورت کو عورت بنایا اس لیے کہا کہ ایک میاں ہوگا تمہارا. مرد کو مرد بنایا ہے اس لیے کہا تمہارے لیے ایک کافی نہیں ہے, کیوں آدمی ہے تم. مگر یہ آدمی اب آدمی, بولو بھائی, نہیں. یہ کہہ رہے ہیں جیسے میری بیوی کے لیے میں کافی تو میرے لیے بھی ایک عورت کافی. بہت کڑوی باتیں جو کر رہا ہوں میں, جبکہ مرد میں اللہ نے یہ ڈیزائرز زیادہ رکھی. جانوروں میں دیکھ لو, ایک مرغا کے ساتھ ایک مرغی رکھو, تھوڑے دیر میں مرغا آپ کو کاٹنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا کیا مزاق ہے بھائی میرے ساتھ, میں مرغا ہوں. ہر جانور میں ایسے ہی ہے, نر تھوڑے ہوتے ہیں, مادائیں زیادہ ہوتی ہیں. تو بندے کیا رہے کہ بندے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. بندہ رہا ہی, اس میں عورت کی طرف رغبت ہی نہیں ہے, یا اگر ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہے, خانقاہ میں بیٹھ کے اس کا علاج کراؤ, بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ مجھے شادی کا دل کیوں چاہ رہا ہے. اللہ کے بندو, جب اللہ نے مرد بنایا ہے تو تمہیں عورت کی طرف رغبت ہوگی, اور یہ شکر ادا کرو کہ ہوتی ہے رغبت. ہاں, حرام طریقے سے اس کی طرف جانے پر پابندی لگا دی, حلال طریقہ اللہ نے کھول دیا تمہارے. جیسے بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. اب اس روٹی کھانے کا ایک طریقہ حرام ہے, ایک حلال ہے. حرام یہ کہ کسی کی جیب سے پیسے چرا کے روٹی خریدیں, یا تندور کی روٹی چرا کے بھاگیں. اور حلال کیا ہے, حلال پیسوں سے جتنی چاہے روٹیاں خرید لیں. کیا خیال ہے؟ اب ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرا, دوسری روٹی کی خواہش پیدا ہو رہی تو شیخ کو خط لکھ رہا ہے اصلاحی تعلق کہ حضرت میں بہت ہی پاگل ہو گیا ہوں, مجھے ناشتے میں 2 پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصلاحی تعلق قائم کریں, آپ کو ایک پراٹھے کے ہوتے ہوئے دوسرا پراٹھا کیوں اچھا لگا. یہی ہو رہا ہے آج کل, یہ چل رہا ہے. بھائی اگر دل چاہ رہا ہے اور واقعی بھوک ہے تو اس کا مطلب صحت اچھی ہے ماشاءاللہ. پنجاب والوں کو جو میں کہتا ہوں نا زیادہ کھاتے ہیں, برائی نہیں کرتا میں, صحتیں اچھی ہیں, پھر بھی تھوڑا سا ان سے بول رہا ہوں احتیاط کرو. بعض لوگ گول ہو گئے, سارے گول نہیں ہیں, اس میں بہت سے ماشاءاللہ فٹ فاٹ بھی ہیں. اور پنجاب میں جا کے بھوک خود بخود بڑھ جاتی ہے, پانی اچھا ہے, ہوا اچھی ہے. تو اب بندے ہی شارٹ ہیں,
وہ خاتون بیچاری رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں دوستی کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے کوئی رابطہ, کہہ رہی تھی کہ میں دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہوں, مگر مرد تیار نہیں ہوتے. اب آپ مجھ سے فون نمبر نہ مانگے, میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے. شادی دفتر کھول لیا ہے عدیل عارف صاحب نے, اذان ٹی وی والوں نے, وہ ان سے رابطہ کریں آپ. میں ان چیزوں میں, کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے. عدیل عارف صاحب ہیں اذان ٹی وی والے, وہ شادیاں وادیاں کراتے ہیں, انہی کی ذمہ داری پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ہول سیل کے حساب سے بیوہ عورتیں موجود, طلاق یافتہ بھی, بیوہ بھی, کنواری بھی, ہر طرح کے رشتے. تو دعاؤں سے کام نہیں چلے گا یہاں پر, کیونکہ جیسے بغیر نکاح کے اولاد نہیں ہو سکتی, تو مرد جب تک جلدی نکاح نہیں کریں گے اور ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھیں گے, ان عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جوڑ دیا اللہ نے سارا سیٹ اپ ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسباب جو حقیقی اسباب ہیں وہ اختیار کرو, پھر نظر کس پہ رکھو. اچھا, خواتین کو بھی یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی بڑھاپے میں نکال دیں مگر کسی کی دوسری بیوی نہیں بننا, یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. تو وہی بھی ٹھیک ہے, ایسے ہی بیٹھے رہو ساری زندگی, کوشش کریں پہلا والا مل جائے. نہیں مل رہا تو کسی اناڑی کی, کسی نااہل کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر نہیں کسی سمجھدار کی دوسری بن جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو اسباب اختیار نہیں کرتے لوگ. ایک غلو تو یہ ہوتا ہے. دوسرا غلو یہ ہے کہ جو اسباب کی طرف توجہ رکھتے ہیں وہ غیر مسلموں کی طرح اسباب میں غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تبھی پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں ایک مثال سے اس کی بات سمجھا کے جو اس کو میں ختم کرتا ہوں. دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو اس علاقے میں بندے بن, پنجاب میں کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ, کیا کہتے ہیں, بندہ بن بندہ, اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, اپنی ٹینشن پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پہ تھے. شام کے سفر, جب شام کے بارڈر پہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے, بیماری پھیلی ہوئی ہے. حضرت عمر نے وہیں اسٹے کیا, پریشان ہو گئے کہ ہم شام میں جائیں یا نہ جائیں. اس علاقے میں جانا کہیں نقصان کا سبب بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں سے بھاگنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ تم جو ہے نا میری تقدیر سے بھاگ رہے ہو. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو اس علاقے میں سفر مت کرو. حضرت عمر نے ارادہ کیا واپسی کا, نہیں جائیں گے. اب اتنا لمبا سفر کر کے گئے. شام کے جو گورنر تھے صحابی رسول, ان کو ظاہر ہے امید تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں, ان کا استقبال کریں گے, ان کو بہت تکلیف ہوئی. تو انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھجوایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں امیر المومنین. یہ ہے توکل جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ اللہ کی, بولو بھائی, تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تفر من قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. بھئی موت لکھی ہوئی ہوگی تو وہاں بھی آ جائے گی مدینہ میں, اور نہیں لکھی ہوئی ہوگی تو شام میں بھی نہیں آئے گی. حضرت عمر نے جواب فرمایا, نام فررنا من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر بھی اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. نہیں آئی میرا تقدیر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کیا ہے, تقدیر کا حصہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے اسباب میں احتیاط. اتنا لمبا سفر کر کے امیر المومنین گئے ہیں, اور حضرت امیر المومنین موت سے ڈرتے بھی نہیں تھے, مگر پھر بھی احتیاط کتنی کی جا رہی ہے. بھائی کوئی بات نہیں, واپس اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو. سارے کام ادھورے چھوڑ کے, سارا سفر ادھورا چھوڑ کے واپس ہو گئے. لوگ باتیں بھی بنا رہے ہوں گے, ڈر گئے, جیسے اس طرح کے فتنہ پرست لوگ تو ہوتے ہیں نا, بھائی ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے, اور یہ, اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے, اب موت سے ڈر کے واپس بھاگ گئے. فرمایا کچھ بھی نہیں, نبی کی حدیث آ گئی ہمارے سامنے اور ہمیں نبی نے اصول بیان کر دیا, بس جو باتیں بناتا ہے بناتا ہے, ہم تو احتیاط کو ترجیح دیں گے.
لیکن ساتھ ساتھ حدیث میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. فرمایا جس علاقے میں وبا پھیلی ہو اس علاقے کے لوگ علاقہ چھوڑ کر فرار، بولو نا بھائی، مت ہو. پہلی والی حدیث سے تو آپ بہت خوش ہو رہے ہیں. اس علاقے کے لوگوں کو وہاں اسی تقدیر پر صبر کرنے کا حکم ہے، ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ علماء نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں. اس لیے کہ اگر اس علاقے سے بھاگنے کی اجازت دے دی جائے تو جن کے پاس وسائل ہوں گے وہ تو بھاگ جائیں گے، اور پیچھے بیچارہ غریب طبقہ بیماریوں میں، بولو نا بھائی، سڑتا رہے گا، پریشان رہے گا. اس کا بھی ڈر ہے کہ وہ جراثیم آپ میں ہوں اور آپ علاقہ چھوڑ کے بھاگیں، کسی دوسرے علاقے میں بھی وہ جراثیم پھیلا دیں. تو اب اس میں اپنے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھنا بلکہ قوم کے اجتماعی مفاد کو دیکھنا ہے. بھئی جیسے یہ مسلمان ہیں جن کو بیماری ہو گئی، اب ان کو اس پریشانی میں اکیلے چھوڑ کر، بولو نا یار، کیوں نہیں بولتے، نہیں بھاگا. اور یہ بھی ہے کہ یقینی تھوڑی ہے کہ آپ کو بیماری لگے گی. جب کوئی وبا علاقے میں پھیلتی ہے تو 2%، 5%، بہت زیادہ 10% لوگ شکار ہوتے ہیں، 90% پھر بھی محفوظ رہتے ہیں. یا تو آگ لگی ہوئی ہے نا کہ سب نہیں جلنا ہے، پھر تو بھاگو. ایسا نہیں ہے کہ لازمی مرو گے آپ. اب بھاگنے میں اجتماعی نقصانات زیادہ ہیں، انفرادی فائدے کا 10% چانس ہے. تو شریعت یہاں اجتماعی فائدہ دیکھتی ہے اور آپ کو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتی. ایسے موقع پر حکم دیتی ہے کہ کس پر توکل کرو؟ اللہ پر. بھئی اللہ چاہے گا تو موت دے دے گا اسی علاقے میں، نہیں چاہے گا تو اس علاقے میں بھی موت واقع نہیں ہوگی. اور اللہ چاہے گا تو اس علاقے کو چھوڑ کر اگر میں بھاگا تو بھی میری موت واقع ہو جائے گی، اور بچانا چاہے گا تو ان بیماروں کے درمیان رہ کر بھی اللہ مجھے بچا لے. اب یہ کیا ہے؟ اسباب میں اعتدال. غیر مسلم اس نعمت سے محروم، وہ بھاگے گا، کہے گا بچو. وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گا، اگر ہوئے بھاگے گا وہ وہاں سے. اسی سے پتا چلا کہ گھر میں جب کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر فرار مت ہوا کریں، بلکہ ان کی دل و جان سے خدمت کیا کریں. گھر میں اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کسی ایک بھائی کو ٹی بی ہو گئی تو اسے اچھوت سمجھ کے وہاں سے بھاگے نہیں. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں بیماری ہو گئی، کسی کو ٹی بی ہو گئی. اب دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے؟ بھائی اس کو بالکل الگ کر دو گھر سے باہر، اس کو وہاں جمع کرا دو ادھر. اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کا خونی رشتہ ہے، آپ اسے چھوڑ کے فرار نہیں ہو سکتے، خدمت کرو اس کی. اگر شیطان بہکائے کہ بھئی تمہیں بھی بیماری لگ جائے گی تو پھر اللہ پر اعتماد کرنا ہے کہ بیمار کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور صحت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اللہ چاہے تو اس کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور مجھے بھی بیماری سے بچا سکتا ہے، اور اللہ اگر نہیں چاہے تو اس کو ٹھیک کر دے گا اور مجھے بیماری میں مبتلا کر دے گا. اسی حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دوسری حدیث میں دی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرا، بیماریوں سے مت ڈرا کرو، بیماریوں کے جراثیم سے ایک دوسرے سے لگتے ہیں، ان سے احتیاط. یعنی لا عدوى، یہ بیماریاں لگتی نہیں ہیں، لازمی طور پر لگتی نہیں ہیں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے اونٹوں میں ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ نہیں آ رہی بات. تو جس خدا نے اپنی طاقت اور قدرت سے پہلے اونٹ کو خارش لگا دی، وہ اپنی قدرت سے دوسرے کو لگا بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے. تو آپ کے گھر میں کسی کو ٹی بی کی بیماری اگر ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو جو اللہ اس کو اپنی طاقت اور قدرت سے ابتداءً ٹی بی کی بیماری لگا سکتا ہے، وہ آپ کو، اگر آپ یہاں سے بھاگ گئے تو آپ کو بھی، وہ جو ٹی بی کا مریض ہے اس نے تھوڑی کسی مریض کو کے ساتھ مسافہ کیا تھا، اس کو تو اللہ نے اپنی قدرت سے لگا دی. ہوا میں کہیں سے بھی اڑتے ہوئے آ گئے جراثیم. جو اللہ اس کو لگا سکتا ہے، آپ اگر اس گھر سے بھاگ کے چلے گئے، اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو وہ اللہ آپ کو دوسرے کے گھر میں بھی جا کے لگا سکتا ہے. اور اگر بچانا چاہے تو اسی کے ساتھ چارپائی پہ سو گے، اس کا جھوٹا پیو گے، پھر بھی بیماری نہیں ہوگی.
اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے. یہ واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ٹی بی کے مریض تھے. یہ بات بھی 20-25 سال پرانی ہے. اس وقت ٹی بی کی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا تھا, اکثر لوگ مر جاتے تھے ٹی بی میں. تو ایک بڑی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی. تو وہ میں ان کے گھر جب کبھی جاتا تھا بچپن میں, تو وہ بیچاری اپنے بھائی کی اتنی خدمت کر رہی تھی, اس کے گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا, ٹی بی کے مریض کو گود میں اٹھا کے واش روم. یہ توکل ہے کسی میں؟ اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر اعتماد. کہ اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری جوڑو, توڑو مت, خدمت کرو اس کی. تو اٹھا کے کہاں لے کے جا رہی ہے؟ واش روم. 3-4 سال اس نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس طرح کلوز ہو کے وقت گزارا ہے, اور روتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو اکیلا. بولو بھائی, آج کل یہ رشتے مارکیٹ میں نہ بہنوں کو بھائیوں سے ایسی محبت, نہ بھائیوں کو محبت. وہ بھی اس کی وراثت کھا رہا ہے, وہ بھی اس کو کھا رہا ہے, اس کا حق دبا رہا ہے, اس کا حق دبا رہا ہے. بہن بھائی اول تو ہوتے ہی نہیں, ایک آدھی ہوتے ہیں, زیادہ ہو تو پھر محبتیں بھی ہوتی ہیں. ہر چیز شارٹ چل رہی ہے. ہر چیز کیا چل رہی ہے؟ پیسہ چل رہا ہے مارکیٹ میں بہت. سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے میرے بھائی. اس ٹی بی کے مریض کے پاس پیسہ ہوتا تو علاج تو پھر بھی اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ تھی وہ تو ہو ہی رہا تھا, لیکن صرف پیسہ ہونا کافی نہیں ہے. صرف پیسہ ہوتا اور یہ محبت نہ ہوتی تو اس کی خدمت نہ ہوتی. مریض کو خدمت بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے. تو کیسے بیچاری اٹھا اٹھا کے لے جاتی. ہم ان کے گھر جاتے ہوئے ڈرتے تھے, ہم بچے تھے چلے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ ٹی وی لگ جائے گی, ٹی وی لگ جائے گی. ہم جاتے کبھی کبھار چلے جاتے ہیں, ان کو دیکھ کے تو آئیں کیا ہو رہا ہے. ہماری بھی ان سے سلام دعا تھی. میں بھی چلا جایا کرتا تھا, گھوم پھر کے آتا تھا, دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ بیچارہ تو بھائی مر گیا تھوڑے دنوں میں, لیکن بہن آج تک الحمدللہ, حالانکہ وہ اس وقت ایجڈ تھی, وہ خاتون اس وقت ان کی عمر زیادہ تھی. اس وقت وہ ان کا شمار ایجڈ عورتوں میں ہوتا تھا, معمر عورتوں میں ہوتا تھا. تو 20-25 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہوں. میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت. اب تک وہ خاتون الحمدللہ جنہوں نے 3 سال اپنے ٹی بی کے مریض بھائی کے ساتھ بالکل چپک کے زندگی گزاری ہے, آخری دم تک اس کی خدمت کی ہے, وہ اب بھی الحمدللہ بولو بھائی زندہ ہیں. کتنا بڑا ثواب انہوں نے اپنے اعمال میں جمع کر لیا. نہیں یار کیا کریں, کتنی بڑی نیکی انہوں نے اپنے, کیونکہ رشتہ داروں کی خدمت, جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے چونکہ والدین نہیں تھے نا, تو اور کون خدمت کرتا. وہ بھائی بھی تھا کنوارا, تو بیوی بچے بھی نہیں تھے, اور اگر بیوی بچے ہوتے بھی تو وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. عیدی سینٹر میں جمع کراؤ گے اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے تقویٰ دیا ہو, تو وہ آج تک الحمدللہ کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ مطلب ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے بولو یار کافی ہو جاتا ہے. ہمیں اسباب پر نظر نہیں رکھنی, مگر اسباب کے معاملے میں غلو بھی نہیں کرنا. کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہو. پیسہ بچانے کا ظاہری سبب کیا ہے کہ آپ خرچ نہ کریں, یہ ہے نا, بالکل روک کے رکھیں تو آپ کا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے. خود بھی گن گن کے کھائیں, بہت تھوڑا تھوڑا کھائیں. جیسے وہ ایک کنجوس تھا نا, وہ کھاتا نہیں تھا. ایک دن اس کے بچوں نے کہا ابو دیسی گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے. کبھی کھلاتا نہیں تھا کہ بھائی پیسے خرچ کرنے سے کیا ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں. تو ایک دن بالآخر دیسی گھی لے کر آیا, اور ڈبہ میں بھی گھی لگا ہوا ہوتا ہے نا اوپر سے کچھ, تو بچوں نے کہا کہ بس ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ. جب ڈبہ بالکل اچھی طرح چمک جائے گا, صاف ہو جائے گا, پھر اندر سے گھی ہم کھولیں گے, ڈھکن کھولیں گے ہم. یہ پیسہ بچانے کا بہترین طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک دن وہ سفر پہ جا رہا تھا, تو ڈبے کو الماری میں بند کر کے تالا لگا کے چلا گیا. یار کہ بچہ ڈبہ کھول کے ہی نہ کھا جائے. بچے بھی کنجوس کے بچے تھے, تو وہ کیا, جب واپس آیا نا, یہ کنجوس واپس آیا تو بچوں سے پوچھا بیٹا دیسی گھی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا نہیں ابو, ہم نے الماری نہیں کھولی, الماری پہ ہم روٹی لگا لگا کے کھاتے رہے. ہم کیا کرتے تھے؟ تو اس نے ایک تھپڑ مارا, کہہ رہا کمبختوں, کچھ دن گھی کے بغیر تم لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. تو پیسہ بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, اور یقیناً بچے گا. آپ کے بینک میں 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ خرچ نہ کریں تو وہ 1 کروڑ رہیں گے. نظر تو یہی آ رہا ہے.
لیکن جیسے وبا والے علاقے سے بھاگنے سے اللہ نے منع کیا، اسی طرح پیسہ بچانے کے اس طریقے سے بھی اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے کہا یہ والا طریقہ اختیار نہیں کرو، یہ طریقہ اختیار کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور اللہ سے کو ناراض کر کے کوئی سبب اختیار کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی نظر اللہ پہ نہیں، آپ کی نظر۔ اللہ نے کہا میں تمہیں ایک ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ خرچ کرو۔ وہ کیا ہے؟ بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو، دیسی گھی کے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے لا لا کے ڈبہ کھول کے ان کو کھلاؤ، ڈبے سنگھا کے ترساؤ نہیں ان کو، بولو کھاؤ بیٹا۔ بچے کہیں گے ابو ختم نہ ہو جائے، کوئی بات نہیں بیٹا، ختم ہو گیا تو اللہ، بولو نا یار، اور دے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اور دے گا۔ یہ لو پیسے، یہ لو، یہ مسجد میں دے دو بھائی، یہ مدرسے میں دے دو، رشتے داروں کو ہدایہ دے دیا کرو، کھلاؤ، بہنوں پہ خرچ کرو، بھائیوں پہ خرچ کرو۔ کیوں خرچ کرو؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ والا طریقہ کس کا ہے؟ بولو بھائی، اسلام کا۔ اور اللہ ایسے موقع فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب تم ڈرو گے اللہ، تم صدقات و خیرات کا کہہ رہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، تو یہ تو بڑا عجیب سا ہو گیا، سے تو خرچ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے، بولو بھائی، کافی ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ اس بارے میں ایک دو باتیں چھوٹی سی رہ گئی ہیں، وہ میں پھر دعا کے بعد اگر وقت ملا، ورنہ ایک چھوٹی سی بات یہ رہ گئی ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزمائش آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ممکن تھا اس خاتون کو ٹی بی کی بیماری لگ جاتی اور وہ مر جاتی، تو دنیا پرست لوگ یہ کہتے ہیں ہم منع کر رہے تھے نہیں رہو، مگر یہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ تو اگر وہ مر جاتی تو دنیا پرست کا تو یہ تبصرہ ہوتا، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر یہ خدمت نہیں بھی کرتی تو بھی مری جاتی، بس اللہ نے اس طریقے سے مارنا تھا تو موت دے دی، شہادت کی موت دے دی، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیلی اور آپ نہیں بھاگے، مر گئے تو شہادت کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے اللہ پر اعتماد اور توکل کیا ہے۔ تو یہ معمولی موت نہیں ہے۔ تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو نتیجہ ہم چاہ رہے ہیں وہی ملے، توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا یہ یقین رکھا جائے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آ گئی یہ کام۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے